آج ہم ایک بڑے دلچسپ تصور پر بات کر رہے ہیں۔ اسے خود شناسی کی ثقافت کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جاننے اور شاید بنانے کا عمل۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ قدیم یونانی اور رومی معاشروں میں یہ کیسے ہوتا تھا۔ ہمارے پاس ایک لیکچر کے کچھ آپ کہیں اقتباسات ہیں جو اس موضوع میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سفر کیسا رہا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف چند فلسفیوں کی تجریدی سوچ نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع ثقافتی سرگرمی تھی جس میں کئی طریقے شامل تھے، اور ان میں خاص طور پر تحریر کا کردار بہت بہت مرکزی تھا۔ یہ صرف اخلاقیات کی بات نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ صرف تھیوری نہیں تھی بلکہ پریکٹیکل چیز تھی۔ لیکچر میں ایک اہم نقطے کا ذکر ہے، وہ سقراط کے زمانے کے زبانی یادداشت والی ثقافت سے یونانی رومی دور میں لکھنے اور نوٹس لینے کے رواج کی طرف تبدیلی۔ کیا یہ واقعی اتنی بڑی تبدیلی تھی؟ بالکل، یہ ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ اس دور میں ذاتی نوٹ بکس، جنہیں ہائپونیمٹا کہتے تھے۔ ہائپونیماٹا؟ یہ کیا چیز تھی؟ جی، ہائپونیماتا وہ بہت عام ہو گئیں۔ یہ آج کی ڈائری جیسی نہیں تھی، نہیں، بلکہ ایک طرح کے ذاتی خزانے تھے، علم اور مشاہدات کے۔ اچھا، تو کیا لکھتے تھے لوگ ان میں؟ کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، یہ ایسی نوٹ بکس تھیں جن میں لوگ وہ چیزیں جمع کرتے تھے جو انہوں نے پڑھی تھیں، سنی تھیں، یا جن پر وہ، آپ سمجھیں، بعد میں غور کرنا چاہتے تھے۔ اس میں اہم اقتباسات ہو سکتے تھے، اپنی ذاتی سوچیں، گفتگوؤں کے نوٹس، مستقبل کے لیے کوئی خیال، یہاں تک کہ وہ اپنے خواب اور روزمرہ کے جو معمولات تھے وہ بھی درج کرتے تھے۔ مقصد صرف یاد رکھنا نہیں تھا، نہیں، بلکہ ان خیالات کو بار بار پڑھ کر، ان پر غور کر کے اپنی سوچ اور کردار کو تشکیل دینا تھا۔ تو یہ تحریر جو تھی وہ خود مشاہدے کو منظم اور گہرا کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یعنی یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے استعمال کر کے خود کو بہتر بنانا تھا۔ واہ! کیا لکھنے کی کوئی اور شکلیں بھی تھیں جو اس خود شناسی میں مددگار تھیں؟ جی ہاں، بالکل۔ خط لکھنا بھی ایک بہت اہم مشق سمجھی جاتی تھی۔ مشہور مثالیں ہیں جیسے سینیکا، وہ مشہور سٹوئک فلسفی تھے، یا پلینی، اور یہاں تک کہ شہنشاہ مارکس اوریلیس اور ان کے استاد فرونٹو کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی۔ خط لکھنے میں آپ بے وقت دو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دو کام؟ کیسے؟ ایک تو یہ کہ آپ اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ دوسرا شخص سمجھ سکے، اور دوسرا، اسی عمل میں آپ خود اپنے آپ سے بھی ایک گہرا تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سوچ کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو خط صرف خبریں پہنچانے کے لیے نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان خطوط میں اکثر روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہوتی تھیں۔ صحت کیسی ہے، آج مزاج کیسا ہے، کیا پڑھا، کیا سوچا، ان سب پر گہری نظر ڈالی جاتی تھی۔ یہ اپنے تجربات اور احساسات پر غور کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ گویا کہ ذات خود جو ہے وہ ایک مطالعے کا موضوع بن گئی تھی، جسے الفاظ میں ڈھالا جا رہا تھا۔ روزمرہ کی زندگی پر اتنی توجہ۔ اچھا، اس سلسلے میں لیکچر میں ایک مثال ایلس آرسیڈیز کی دی گئی ہے، ان کی سیکرڈ ڈسکورسز۔ یہ تو کچھ کافی شدید معاملہ لگتا ہے۔ ہاں، آرسیڈیز کی مثال شاید اس رجحان کی، آپ کہیں، انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ تقریباً 10 سال تک بیمار رہے، اور انہوں نے یہ تحریریں لکھیں، بظاہر تو صحت کے دیوتا اسکلپیس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن اصل بات ان تحریروں کا مواد ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ کیا خاص بات تھی اس میں؟ انہوں نے 10 سالوں میں دیکھے گئے سینکڑوں خواب۔ سینکڑوں خواب؟ جی ہاں، اپنی بیماری کی تفصیلات، اپنی تکلیفیں، اپنے احساسات اور روزمرہ کے معمولات کو انتہائی باریکی سے درج کیا۔ اتنی زیادہ تفصیل؟ لیکن یہاں اہم نقطہ یہ نہیں کہ وہ کتنے بیمار تھے یا ان کے خواب کتنے عجیب تھے، نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ اس زمانے کی ثقافت نے انہیں یہ اجازت دی، یا آپ کہیں وسائل فراہم کیے، کہ وہ اپنے انتہائی ذاتی اندرونی تجربے کو اتنی گہرائی میں، اتنی تفصیل سے تحریری طور پر بیان کر سکیں اور ممکنہ طور پر دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو تحریر جو ہے وہ خود شناسی اور خود بیانی کا ایک طاقتور ذریعہ بن چکی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قدیم یونانی رومی دنیا میں تحریر صرف
یاد رکھنے یا پیغام پہنچانے کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ یہ خود کو سمجھنے، جانچنے اور اپنی شخصیت کو سنوارنے کی ایک مرکزی ٹیکنالوجی بن گئی۔ یہ محض سوچ بچار سے آگے بڑھ کر ایک عملی قدم تھا، ایک مشق تھی۔ بالکل درست، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ چیز نا ہمیں آج کے دور کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ خود کو دستاویز کرنے کی یہ جو قدیم تحریری مشقیں تھیں، وہ آج کی ڈیجیٹل جرنلنگ سے یا سوشل میڈیا پر جس طرح لوگ اپنی زندگی کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں، یا پھر وہ جو کوانٹیفائڈ سیلف کا رجحان ہے، یعنی اپنی زندگی کے ہر پہلو کو ڈیٹا کی صورت میں ٹریک کرنا، ان سے کتنی ملتی جلتی ہیں یا مختلف ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، آج وہ کون سے ثقافتی اوزار ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل ہوں یا کچھ اور، جو ہماری خود شناسی کو تشکیل دے رہے ہیں؟ اور کیا وہ واقعی ہمیں خود کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے رہے ہیں یا شاید کسی اور سمت لے جا رہے ہیں؟ یہ سوال میرے خیال میں غور طلب ہے۔